السلام علیکم۔ نانی جی کے کارآمد اور آزمودہ نسخے جو کئی عشروں سے رائج ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان آزمودہ نسخوں میں چند مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جو املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیے اور خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں۔ نتائج حیران کن ہوں گے۔ ہاتھی دان سے بنی مصنوعات اگر زرد پڑ جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ موسم گرما میں تکیے میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے۔ بارش کے موسم میں گھر میں لبان کی دھونی ضرور دیں، اس سے سیلن ختم ہو جاتی ہے۔ بیڈ شیٹ کو کلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دن صاف رہتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے، جب مہندی سوکھ کر جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگا لیا کریں۔ بعض افراد کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ انڈے فریج میں رکھنا بہتر ہے یا پھر فریج سے باہر۔ یہ بات جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں لوگ فریج میں انڈے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آسٹریلیا سے انڈے برطانیہ کو برآمد کیے جاتے تھے، لیکن ایک بار انڈوں میں گندگی کے باعث برطانیہ میں بیماری پھیل گئی تھی۔ یہ بات برطانیہ اور امریکہ میں لازمی قرار دے دی گئی کہ انڈوں کو ہر صورت میں دھونا ہوگا تاکہ بیماری سے بچا جا سکے۔ اب انڈوں کو صرف میں دھو کر یا صابن سے چمکا کر استعمال کیا جانے لگا۔ صفائی کے اس عمل سے ایک نقصان یہ ہوا کہ انڈوں کے اوپر موجود قدرتی پرت کو دھونے سے نقصان ہونے لگا اور انڈے خراب ہونے لگے۔ باہر کے بیکٹیریا کو یہ موقع ملنے لگا کہ وہ انڈے کی حفاظتی پرت کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈوں کو خراب کر دیں۔ اس مشکل صورتحال کو اس طرح حل کیا گیا کہ انڈوں کو فریج میں رکھا جانے لگا اور تب سے اب تک انڈوں کو فریج میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ اوپر کیے گئے سوال کا جواب جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آیا انڈوں کو فریج میں رکھیں یا نہیں، تو اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ اگر آپ اپنے لیے انڈے کسی بیکری، دکان، سٹور، مارکیٹ سے خرید کر لائے ہیں تو انہیں لازماً فریج میں رکھیں۔ اگر انڈے فریج میں موجود ہیں تو پکانے سے انہیں چند منٹ قبل نکال کر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے کمرے کے درجہ حرارت پر رکھ دیا جائے تو اس سے انڈوں کے خراب ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا انہیں فریج میں ہی رہنے دیا جائے اور استعمال سے کچھ وقت قبل فریج سے نکال لیں۔ اگر آپ اپنے لیے انڈے کسی پولٹری فارم سے خرید کر لائے ہیں تو آپ چاہیں تو ایسے انڈوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، سردی کے موسم میں موزے پہن کر رکھتے ہیں تاکہ سردی سے بچ سکیں اور پاؤں بھی صاف رہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے پاؤں اور موزوں میں بدبو ہو جاتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں سانس لینا بھی کسی تکلیف سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ مستقل موزے اور جوتے پہننے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے اور پاؤں میں پسینہ آتا ہے جو اندر ہی اندر خشک ہو جاتا ہے، جو کہ بدبو کا باعث بنتا ہے۔ آپ بھی اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے بتائی گئی اس ٹپ کو استعمال کریں اور پائیں ایسا فائدہ جو آپ کو بھی موزوں کی بدبو سے بچا سکتا ہے۔ موزے پہننے سے قبل ان میں تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں اور پھر اس کو پہن لیں۔ صرف موزوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے جوتوں میں بھی ان دونوں اجزاء کو ڈال کر چھوڑ دیں اور پہن لیں، کیونکہ یہ دونوں اجزاء میں کیمیائی خواص پائے جاتے ہیں
جو کہ الکائن، کیلشیم، سیلیکون اور موئسچرائزنگ اثرات رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موزوں اور جوتوں کی وجہ سے آنے والی بدبو کو کنٹرول کرنے اور پاؤں کی جلد کو پسینے سے خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہم ایک اور ٹپ جان لیتے ہیں۔ موزے پہننے سے پہلے لیموں کا چھلکا پاؤں میں رگڑ لیں، اس سے پسینہ بھی نہیں آئے گا اور آپ کے موزوں میں بھی بدبو نہیں آئے گی۔ جب آپ موزے اتار لیں تو رائی کے پانی میں پاؤں کو ڈبو لیں تاکہ آپ کی جلد بھی نرم و ملائم رہے اور بدبو بھی نہ آئے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے تو آپ کس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جان لیں تاکہ بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ آج انسانی مختلف بیماریوں میں گرا ہوا ہے اور متعدد بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر ان کی وقت سے پہلے تشخیص نہ ہو تو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بظاہر انسان بیرونی طور پر بالکل تندرست نظر آتا ہے، لیکن اندر مرض اپنا کام خاموشی سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مرض انسان کے جسم میں یورک ایسڈ کا بھی ہے۔ یورپ کے معروف ماہر امراض گردہ پروفیسر اسٹین جی ایسٹیک کے مطابق جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جانے سے صرف گینٹیے کا مرض ہی نہیں لاحق ہوتا، بلکہ نئی تحقیق کے مطابق ایسے مریضوں میں گردے فیل ہو جانے کا خطرہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ ہائپر یوریسیمیا یا جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا میٹابولک سینڈروم کا ایک حصہ ہے، جس کے نتیجے میں دل اور فالج کے حملے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بدقسمتی سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یورک ایسڈ کے بڑھتے ہوئے خطرات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ جسم میں اس کیمیکل کو کنٹرول کر کے عارضہ قلب، فالج اور گردوں کے خراب ہونے کے سمیت مختلف امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے کہ یورک ایسڈ کے بڑھنے سے صرف گھنٹیا یا جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق یہ کیمیکل نہ صرف گردے ناکارہ کرنے، بلند فشار خون کا مرض لاحق کرنے، بلکہ دل کے دورے اور فالج کے حملے کا بھی اہم سبب بنتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ تمام مریض جو ڈاکٹروں کے پاس جوڑوں کے درد کی شکایت لے کر آتے ہیں، ان کا یورک ایسڈ کے معائنے کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں کے افعال کا ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے۔